बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। इस वीडियो में बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पाकिस्तान के रियासती इदारों की बरवक्त कार्रवाई की वजह से एक बहुत बड़ी आलमी साजिश 72 घंटों में बेनकाब हुई है और वो नाकाम हुई है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने मुकम्मल तफसीलात रखेंगे। अफ़गानी सफ़ीर अपनी बेटी का मुकदमा पाकिस्तान में छोड़कर अफ़गानिस्तान क्यों फ़रार हुआ, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या पस पर्दा मुहरिकात हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम बड़े ज़ोर व शोर से जारी है और मुस्लिम लीग नून को अब वाज़ेह और क्लियर अंदाज में जब शिकस्त नज़र आ रही है तो मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर इल्ज़ाम लगा रही है और ये कह रही है कि पाकिस्तान की तारीख़ में एक मरतबा फिर इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की जा रही है। और इस हवाले से बात करेंगे कि जब ज़िमनी इंतखाबात हुए पाकिस्तान में तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ क्या बयानियाँ बना रही थी। जब इंतखाबी मुहिम शुरू हुई है आज़ाद कश्मीर की तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या था, मगर आज मुस्लिम लीग नून क्या बयानिया बना रही है, मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो आलमी साजिश बेनकाब हुई है 72 घंटों में, वो आलमी साजिश है क्या। अगर आप देखें इस रीजन को तो इस वक्त सबसे बड़ा जो हॉट टॉपिक है वो ये है कि अफ़गानिस्तान का पीस प्रोसेस कैसे होगा, अफ़गानिस्तान में अमन कैसे होगा। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका को लेकर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया जा रहा है। जिस तरीके से अमेरिका अफ़गानिस्तान से फ़रार हुआ, जिस तरीके से तालिबान की पेशकदमी जारी है और अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी जो एक भौगोलाहट का शिकार हैं, जो परेशानी का शिकार हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है और भारत एक बंद गली में जो दाखिल हो चुका है। और जब से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से अमेरिका को वाज़ेह, क्लियर और दो टोक अंदाज में नो कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी सरज़मीन को इस्तेमाल नहीं करने देगा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन को इस्तेमाल नहीं करने देगा। तो इस हवाले से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल लॉबी अब मुतहरिक हो चुकी हैं, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो दुश्मन ममालिक हैं वो मुतहरिक हो चुकी है। एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से बदनाम किया जाए। और ये भी आपके इल्म में है कि भारत कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा कि जिसमें पाकिस्तान को बदनाम न किया जाए, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी न की जाए और पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज जो है वो दुनिया के सामने रखने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि भारत को खौफ इस चीज़ का है कि जो पाकिस्तान अब अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है, जो अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, वो कल किसी और को भी आंखें दिखा सकता है। तो ये वजह है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब इंटरनेशनल लॉबी मुतहरिक हो चुकी हैं। इशू ये है कि आपके लिए है कि 2-3 रोज़ पहले एक ख़बर सामने आई कि अफ़गानी सफ़ीर की बेटी को पाकिस्तान से अगवा किया जाता है। जो कि अफ़गानी सफ़ीर पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनकी बेटी को इस्लामाबाद से अगवा किया जाता है और उस पर तशद्दुद किया जाता है। ये ख़बर सामने आती है, लेकिन इस खबर जैसे ही ये सामने आती है उसके बाद पाकिस्तान के रियासती इदारे, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, उनकी पूरी टीम मुतहरिक हो जाती है कि इस केस को टैकल किया जाए, इस केस को हल किया जाए और जो भी इसके मुजरिम हैं, जो भी इसके मुल्ज़मान हैं, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए। हुकूमत और रियासत जो है वो मुतहरिक हो जाती है। लेकिन 72 घंटों बाद जो कहानी सामने आती है, जिस तरीके से कल शेख रशीद साहब ने सारी सूरत-ए-हाल का पर्दाचाक किया और दुनिया भर के सामने तमाम तर हक़ाइक़ रखे, यकीन जानिए कि अगर ये साजिश जो है ये बेनकाब ना होती, अगर इसमें इदारों को वाज़ेह तौर पर कामयाबी हासिल ना होती तो पाकिस्तान के चेहरे पर एक बदनुमा दाग जो है ये लग जाता कि पाकिस्तान में अब तो सफ़ीर भी महफूज नहीं है, उनके अहल खाना महफूज नहीं है। पाकिस्तान में जो सफ़ीर हैं, उनको एम्बेसडर हैं, उनकी बेटियों को अगवा कर लिया जाता है। तो इस हवाले से भारत ने एक प्रोपेगेंडा करना शुरू किया। मसला ये है कि जब ये ख़बर सामने आई कि अफ़गानी सफ़ीर की बेटी को अगवा कर लिया गया है तो उसके बाद भारत ने अब अपने मीडिया पर ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया, ख़बरें चलाना शुरू कर दी कि बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ है, टॉर्चर कर दिया गया है और अफ़गानी सफ़ीर की बेटी को अगवा किया गया है। पाकिस्तान से सुपर लीड लगना शुरू हो गई और बड़े बड़े बयानात आना शुरू हो गए। और इससे कतई नज़र कि हक़ाइक़ को देख लिया जाता, चीज़ें सामने आ जाती हैं, उसके बाद इस किस्म की बयानबाजी होती, ट्रांसमिशन होती। लेकिन भारत ने किसी किस्म का इंतज़ार नहीं किया और भारत ने पूरी एक साजिश जो तैयार की थी वो साजिश जो है वो उन्होंने दुनिया भर के सामने रखना शुरू कर दी। और आपको याद है कि एक 2 रोज़ कबल, इस खबर से 1-2 रोज़ कबल जब अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से वाज़ेह और दो टोक अंदाज में जवाब दिया गया है, DGIA की जानिब से जवाब दिया गया है
تو اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں اب منظر عام پر آنا شروع ہو رہی ہیں۔ اب یہ صورتحال ہے کہ جب ان کی بیٹی کو اغوا کیا جاتا ہے، یہ اصل میں معاملہ 16 جولائی کا ہے، لیکن یہ خبر شائع کی گئی 17 جولائی کو، اور یہ کہا گیا کہ اسلام آباد سے افغانی سفیر کی بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل ریئیکٹ ہے اور یہ سازش ہے، عالمی سازش ہے پاکستان کو بدنام کرنے کی۔ افغانی سفیر کی بیٹی کو اغوا نہیں کیا گیا، اور نہ اس قسم کی کوئی خبر جو ہے یہ بے بنیاد جھوٹی اور من گھڑت خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک لڑکی جو ہے وہ پیدل اپنے گھر سے نکلتی ہے، کھڈا مارکیٹ میں آ کر وہ ٹیکسی لیتی ہے، اور ہمارے پاس اس کی فوٹیج موجود ہے۔ وہ لڑکی کھڈا مارکیٹ سے پھر راولپنڈی جاتی ہے، وہاں سے دامنے کو آ جاتی ہے، اور وہاں سے پھر تیسری ٹیکسی لے کر وہ وہاں سے تیسری ٹیکسی لیتی ہے، اور وہاں سے F9 پارک آتی ہے، پھر وہ گھر چلی جاتی ہے۔ اور وہ شیخ رشید صاحب کہتی ہیں کہ ہمارے پاس مالکان سارے ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں جو بھی اس میں ملوث تھے، 3 ٹیکسی ڈرائیور ہیں، جس میں 3 ٹیکسی ڈرائیور ہیں جو مالکان اور ڈرائیور ہمارے پاس ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ افغانی سفیر کی بیٹی، جو سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک سفیر کی بیٹی، ایک ایمبیسڈر کی بیٹی جو ہے وہ لوکل گاڑی کیسے استعمال کر سکتی ہے، جب اس کو پروٹوکول جو ہے وہ فالو کرنا پڑتا ہے، اس کے گھر اپنی گاڑیاں کھڑی ہیں، اس کے پاس سیکورٹی ہے، تو اس کو اپنی گاڑی استعمال کرنے کے بجائے جب اس سفیر کے اپنے گھر 3 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں لیکن وہ اپنی گاڑی کا استعمال نہیں کرتی، وہ لوکل ٹیکسی کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ ایک سب سے بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ سفیر کی بیٹی لوکل گاڑی کا استعمال کیوں کر رہی تھی۔ شیخ رشید صاحب کہتی ہیں کہ جب ہم نے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس موبائل فون جو ہے، جب تفتیش ان سے کی گئی موبائل فون مانگا گیا تو انہوں نے ہمیں موبائل فون نہیں دیا، اور کہا گیا کہ ہمارا موبائل ہم سے کھو گیا ہے، ہم سے گم ہو گیا ہے۔ لیکن بعد میں جب موبائل فون دیا گیا تو تمام تر ڈیٹا جو ہے یہ ڈیلیٹ کر دیا گیا، اور تمام واٹس ایپ، انسٹاگرام، کلاؤڈ سب کچھ ڈیلیٹ کر کے ہمیں دیا گیا۔ لیکن ہم ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا، ہم نے ان کی جو بھی ان کی شکایات تھیں اس پر ہم نے پرچہ کاٹا، 3 دفعات ہم نے لگا دیں۔ لیکن اس کے بعد یہ سامنے چیزیں آتی ہیں کہ جب بھارت اس پر پروپیگنڈا کرتا ہے، بھارتی میڈیا اس پر ٹرانسمیشن کرتا ہے، بھارت میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ایک افغانی سفیر کی بیٹی کو اغوا کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، ایک فیک تصویریں جب وائرل کی جاتی ہیں تو اس کے بعد جو افغانی سفیر ہیں وہ اپنی بیٹی کی ایک تصویر وائرل کرتے ہیں کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ فیک پکچرز ہیں، اور اس کے بعد ہم جب ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ تفتیش کے لیے تو وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے 3 دفعات لگا دی ہیں، ایک سال 6 ماہ پرانی تصویریں جب وائرل کی جائیں گی کہ افغانی سفیر کی بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے، تو پھر انڈیا جو ہے یہ اس سے ایک عام شخص بھی اس سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پاکستان کے خلاف جو عالمی سازش ہے وہ متحرک ہو چکی ہے۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ راولپنڈی کینٹ سے افغانی سفیر کی بیٹی دامنے کو کیسے پہنچی۔ یہ معاملہ کیا ہے کہ وہ گھر سے نکلتی ہے، کھڈا مارکیٹ جاتی ہے، وہاں سے وہ راولپنڈی چلی جاتی ہے، راولپنڈی سے دامنے کو آ جاتی ہے، دامنے کو سے F9 پارک چلی جاتی ہے، F9 پارک سے پھر وہ راولپنڈی کینٹ سے دامنے کو پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ اصل معاملہ ہے کیا؟ کیونکہ راستے میں اس کا گھر آتا ہے، اس گھر میں کیوں نہیں جاتی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ وہ دامنے کو سے سیدھا F9 پارک چلی جاتی ہیں، اور یہ صورتحال ہے کہ وہ یہ بھی مان رہی ہیں، ابھی تک یہ نہیں مان رہی کہ وہ راولپنڈی گئی ہیں، بلکہ ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ راولپنڈی بھی گئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کو ایک بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ افغانی سفیر جو ہیں، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ پاکستان سے اب واپس چلے گئے ہیں افغانستان میں، اور مقدمہ چھوڑ کر وہ چلے گئے ہیں، مقدمے کی وہ پیروی نہیں کر رہے، مقدمے کے حوالے سے حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، حکومت اب افغانی سفیر کے پیچھے ہے، وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ کچھ صورتحال ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش جو تھی وہ ایک ڈیزائن کی گئی، اس سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن پاکستان کے ریاستی اداروں نے، وزیر اعظم عمران خان کی ٹیم نے، وزارت داخلہ نے بروقت کارروائی کی ہے، اور وزارت داخلہ کی رپورٹ کے مطابق ہمارے پاس تمام تر فوٹیج موجود ہے، اور ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ اس کو اغوا نہیں کیا گیا، یہ افواہ کا ایک ڈرامہ بنایا گیا ہے، بلکہ یہ ایک سازش ہے پاکستان کے خلاف جو پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب صورتحال اس میں کیا چیزیں نکلتی ہے، اسے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اب آخر پر ڈسکس کر لیتے ہیں
کہ آزاد کشمیر میں انتخابی مہم بڑے زور و شور سے جاری ہے، اور مسلم لیگ نون اب یہ الزام لگا رہی ہے کہ حکومت پاکستان آئی بی کو استعمال کر کے، پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو استعمال کر کے مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو اب توڑ رہی ہے اور ان کو اپروچ کر رہی ہے، اور مسلم لیگ نون کے خلاف پورا محاذ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ احسن اقبال نے راج شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ سیکورٹی ادارے جو ہیں یہ الیکشن چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے، کسی اور ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ جب یہ انتخابی مہم شروع ہوئی ہے، مریم نواز وہاں پہنچی ہیں، بلاول زرداری وہاں پر پہنچے ہیں، تو مریم نواز پر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تو خاموش تھیں، لیکن عمران خان کو وہ نشانہ بنا رہی تھی، لیکن آج یہ کہا جا رہا ہے کہ سیکورٹی ادارے الیکشن چوری کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو اپنے کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے، مسلم لیگ نون کو واضح طور پر شکست نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں جو بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، اسی ضمنی انتخابات میں احسن اقبال نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل کام کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی اس قسم کا کردار ادا نہیں کر رہی کہ ہمیں الیکشن سے باہر کیا جائے۔ تو جب الیکشن یہ جیتتے ہیں تو ان کو اسٹیبلشمنٹ اچھی لگنے شروع ہو جاتی ہے، جب یہ الیکشن ہار جاتے ہیں تو پھر ان کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ بری لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں، کسی اور ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔